الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بی ایدینا سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا و علی نور الحسن نور الہدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھو سارے مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بسم اللہ دروشی پڑھن تو کوئی بندہ ڈاکتے نہیں گیا مغل صاحب میرے ہون تو پہلا کسی آکے آوے بھئیہ ہے کام نہیں کرنا اور باقی سب کچھ کرے آجی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ عمر صاحب پانی بھی بوتل ایک لیا حضرت دکان فٹا فٹا شاہ صاحب دکان بھی یہ نال دی ایکو فینا نا چھوٹی بوتل ایکو فینا چھوٹی بوتل ایک پانی بھی لیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تم تصور میں رہتے ہو ہر دم کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے تم تصور میں رہتے ہو ہر دم کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے ایسے پردے پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے آؤ آؤ محمد کے منگتوں
جھولیاں اپنی رحمت سے بھر لو آؤ آؤ محمد کے منگتوں جھولیاں اپنی رحمت سے بھر لو لٹ رہا ہے محمد کا صدقہ لٹ رہا ہے سب بولو لٹ رہا ہے محمد کا صدقہ لوٹ لو جس نے لوٹا نہیں ہے لٹ رہا ہے محمد کا صدقہ لٹ رہا ہے لٹ رہا ہے محمد کا صدقہ لوٹ لو جس نے لوٹا نہیں ہے جب ارادہ کیا واپسی کا تو حق نے فرمایا اے میرے دل بر جب ارادہ کیا واپسی کا تو حق نے فرمایا اے میرے دل بر ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ختم الرسول رنائے شب المولا کل تاجدار ختم نبوت صاحب شمس الدہا امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا ان گنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد آج الحمدللہ ماہ رجب المرجب شریف کی 21 تاریخ ہے اور تیسرا جمعت مبارک ہے جس طرح کے اس ماہ مبارک کی نسبت عالیہ میں سے ایک مقدس نسبت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک کی 27ویں رات کو جو کہ آنے والے بدھ کو وہ رات تشریف لا رہی ہے اللہ رب العزت نے 27ویں رات کو اس ماہ رجب شریف کی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش زمین سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر مکان سے لا مکان تک اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے کی سیر فرمائی تو اس نسبت عالیہ سے آج انشاءاللہ ہم اپنے بیان کا آغاز کریں گے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے خالق کائنات جل وعلا حق اور سچ بات کہہ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین معزز سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جب مبعوث فرمایا نا تو جس دور میں اپنے نبی کو بھیجا جس نبی کو بھی تو اس دور میں جو کام عروج پہ تھا اللہ نے وہی کمال دے کر اپنے محبوب کو بھیجا جو کام عروج پہ تھا نا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا اصل عروج اصل مقام اصل چیز دے کر اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا
جس طرح کہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو بڑا لوگ کرتے تھے، بڑا بڑا کامیاب ترین جادو کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو اس دور میں یہ کمال دے کر بھیجا کہ لوگ جادو سے اپنی بنائی ہوئی بوٹیوں سے دوائیوں سے لوگوں کا علاج کرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ وہ بیمار کو ہاتھ لگاتے اور وہ شفا یاب ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جادو کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، تو یہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس دور میں لوگ اتنے سخت جادو کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو گیا جادوگروں کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کیا کہ چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں لی۔ کیا لیا؟ رسیاں۔ انہوں نے وہ رسیاں اس طرح پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئیں، جادو سے وہ سانپ بن گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کی، یا اللہ یہ جادوگروں نے کیسا جادو کیا؟ یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو ذرا ان کے درمیان پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ان کے درمیان میں پھینکی تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو جادو تھے لیکن یہ جادو کمال کا ہے، لیکن وہ تو جادو کرتے تھے، نبی کا جو کمال ہوتا ہے وہ جادو نہیں ہوتا، نبی کا کمال معجزہ ہوتا ہے۔ بولو نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ معجزے کی تعریف اگر کتابوں میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ معجزے کی تعریف کیا ہے۔ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جس کو عقل قبول نہ کرے، جس کو عقل تسلیم نہ کرے، جو عقل میں نہ سمائے، اور کرنے والا نبی ہو۔ یہ فرق یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، نہیں، ایسا کام جو عقل سے بالا تار ہو، جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ سمائے، اور کرنے والا نبی ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ بولو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرات معجزے کی بڑی شان ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے دیے، ان کو کمالات عطا فرمائے۔ اگر میں معجزے پر بات کروں تو کئی جمعے یہیں پہ لگے رہیں گے ہم، لیکن میں چونکہ معراج کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اس لیے میں بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے گن کر، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، 4 دیے، 10 دیے۔ اپنے محبوب کی باری آئی تو گنتی نہیں فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب کا دنیا میں آنا بھی معجزہ، میرے محبوب کا بچپن بھی معجزہ، میرے محبوب کی جوانی بھی معجزہ، میرے محبوب کا کینکریوں کو کلمہ پڑھانا بھی معجزہ، میرے نبی کا سوکھی کھجوریں اگانا بھی معجزہ، میرے نبی کا گونگوں سے باتیں کرانا بھی معجزہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوکھے ہوئے درختوں کو قدموں میں بلانا بھی معجزہ، ہاتھ کی انگلی سیدھی کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی معجزہ، میرے نبی کا ہاتھ اشارے سے سورج کو واپس بلانا بھی معجزہ، راتوں رات میرے نبی کا عرش پہ جا کے واپس آ جانا بھی معجزہ۔
میرے نبی کو اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ میرے محبوب کو اتنے معجزات اللہ نے عطا فرمائے جو گنتی سے باہر ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا۔ اور یہ جو معجزہ معراج ہے، اس پہ اگر بات کریں تو بات اصل یہ ہے، اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں کہوں میں جی 45 منٹ میں عالم چوک سے لے کر سفر کیا اپنی گاڑی میں اور میں چلا گیا لاہور۔ سننے والے کہیں گے جی یہ نہیں ہو سکتا، 45 منٹ نہیں لگتے، کم از کم 60 منٹ 1 گھنٹہ تو لگ سکتا ہے۔ لیکن جب میں یہ کہوں کہ جناب گاڑی میں نہیں چلا رہا تھا، گاڑی تو فلاں ڈرائیور چلا رہا تھا، تو پھر آپ کہیں گے ہاں وہ ہیوی ڈرائیور ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ بات مانی گئی۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے نا، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ سارا ذوق پورا ہوگا لیکن یہ مسائل سمجھانے کے لیے یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب وہ ذات کون سی ہے جس نے سیر کرائی؟ وہ تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا، زمین و آسمان کو، عرش و کرسی کو، لوح و قلم کو، جنت اور دوزخ کو، حوروں اور غلماں کو، پہاڑوں اور پتھروں کو، دریاؤں اور نہروں کو۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، فرمایا تم ایک چھوٹا سا مکان بناؤ تو مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، جب اللہ بنانے پہ آئے تو سب کچھ کن کہہ کے بنا کے وہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ نے یہ بات تو اپنے ذمہ لی کہ میں لے کے گیا ہوں۔ اب اعتراض کرنے والے کو چاہیے کہ معجزہ معراج پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لے میں کس پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے میں لے کے گیا ہوں، جب وہ لے کے گیا تو پھر تو اعتراض بنتا ہی نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تو تھوڑا وقت ہے، اس سے بھی تھوڑا، اس سے بھی تھوڑا، وہ ایک پل میں جو ارادہ فرماتا ہے وہ سب کچھ ہو جاتا۔ اب وجوہات معراج اگر دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیوں کروایا؟ اتنے جو معجزے اللہ نے دیے معراج نہ کرواتا؟ اس کی وجوہات سنو، اللہ نے معراج کیوں کروایا؟ سب سے پہلی بات، اگر اللہ چاہتا تو دن کو یہ معراج نہیں کروا سکتا؟ بولو کروا سکتا تھا دن کو۔ دن کو زمین سے لے کر آسمان تک سونے کی سیڑھی لگ جاتی، میرے نبی اوپر قدم رکھتے چلے جاتے، دنیا دیکھ لیتی، کوئی اعتراض نہ کرتا کہ کسی نے کرنا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے معراج کے لیے رات کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا، اللہ فرماتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے محبوب کی زبان کو کون مانتا۔
جب میرا محبوب اپنی زبان طیب سے یہ داستان سفر سنائے گا، جب میرا محبوب اپنی زبان طیب سے یہ سفر کی بات بتائے گا، تو جو اس کی تصدیق فرمائے گا وہی صدیق ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صدیق بھی تو بنانا تھا نا۔ جب معجزہ معراج کی بات آئی تو ابو جہل ملعون حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ چلا گیا، کہنے لگا ابو بکر تو مانتا ہے؟ ایک بندہ کہے جی میں، ایک بندہ کہے، کوئی بندہ کہے، حضور کا نام نہیں لیا، کہتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میں مکے سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مکان سے لا مکان تک ساری سیر کر کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا، صبح فجر کی نماز یہاں پہ پڑھی ہے۔ ابو بکر تو مانتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر کوئی کہے تو نہیں مانتا، اگر میرا محبوب کہے تو اس سے آگے بھی مانتا۔ فرمایا اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، اگر میرا محبوب کہے تو یہ تو اڑے کی بات تو کرتا ہے، اس سے آگے بھی کہیں تو میں صدیق وہ بھی ماننے کے لیے تیار۔ حضور نے فرمایا انت صدیق، تو میرا صدیق ہے، تو میری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہی میرا صدیق ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہیں، حضور نے ایک عرابی سے گھوڑے کا سودا کیا، اس کو کہا کہ گھوڑا مجھے دے دے، کہنے لگا قیمت آج دے دو، گھوڑا کل دوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کل کا دن آیا نا تو حضور نے فرمایا گھوڑا دے دے، میں نے تجھے کل اس کے پیسے دیے تھے۔ کہنے لگا آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، آپ نے کب دیے تھے؟ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو آپ کی شریعت کا مسئلہ کوئی گواہ لے آؤ۔ اس وقت پاس کوئی نہیں تھا تو حضرت خزیمہ آ گئی، یہ باتیں ہو رہی تھی، آکے خزیمہ نے بات سنی، حضور معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس سے کل میرا سودا ہوا، میں نے اس کو پیسے دے دیے، یہ کہتا تھا گھوڑا کل دوں گا، آج یہ کہہ رہا میرا آپ سے سودا ہی نہیں ہوا، کوئی گواہ لے کے آؤ۔ تو حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جب دے دی نا خزیمہ نے، وہ عرابی گھوڑا دے کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو کل پاس نہیں تھا، تو کیسے گواہی دے رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے بتایا تھا کہ جنت ہے تو میں پاس تھا، میں نے جنت دیکھی تھی، ہم نے تو آپ کی زبان پہ اعتبار کر لیا اور مان گئے۔ جب آپ نے فرمایا دوزخ ہے یا رسول اللہ ہم نے کوئی دوزخ دیکھی تھی، آپ کی زبان پہ مان گئے۔ جب ہم 360 بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ہم ان کو سامنے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا ان کو چھوڑو، اس رب کی عبادت کرو، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے نہ خدا دیکھا، نہ عرش دیکھا، نہ لوح دیکھی، نہ قلم دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ کرسی دیکھی، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ فرشتے دیکھے، آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے سب کچھ مان لیا۔ یا رسول اللہ اتنا کچھ ہم نے مان لیا تو یہ نہیں مان سکتے کہ یہ گھوڑا آپ نے خراب۔ حضور نے خوش ہو کے حضرت خزیمہ کا ہاتھ بلند کیا اور صحابہ کو فرمایا قانون تو یہ تھا قرآن کا کہ جو کسی کی گواہی دیں وہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، یہ قانون اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے دے کیلی گواہی مکمل ہو جائے۔ کس واسطے حضرت خزیمہ نے گواہی دی تھی؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
فرمایا سونے تیرا بولنا میرا بولنا ہے محبوبہ جے تو بولے تی انجی جی میں خدا بولے آئے فرمایا سا رات نو اس واسطے اپنے محبوب نو معراج کرایا رات دے پچھلے پیر دے اندر تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے میرے محبوب جدوں بولے پتہ لگ جائے کون میرے یار دی زبان مندار اسی کہنے ہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے تھوڑی جی طبیعت متاثر ہے لیکن تو آنے ذوق نال انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا مل کے بولو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے آن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہو ریدہ بیان چنگا کسے ہو ریدہ بیان جی میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ کوئی ہو راکے تے میں نہیں ماندہ پر کسے ہو ریدہ بیان چنگا دل نبی دے نظارے کولو سونا اے ہو جیا جگ وچوں فرمایا سا اس واسطے رات نو معراج کرایا تاکہ دیکھیا جائے میرے محبوب دی زبان سے کون اعتبار کر دائے میرے محبوب دی زبان نو کون منن واسطے تیار ہے کہ میں نہ منیے رب فرماتا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا سونیا تیری بولی کوئی ایمیں نہ سمجھے تیری بولی میں رب دی بولی اکھے جی گل سمجھے نہیں ہوں دی بالا تارے سفر بڑا ہے وقت تھوڑا ہے میں کہ میں ہو سکتا ہے کچھ راز اندے نے میاں بیوی دے اولاد نہیں پتا ہوں کار ایک کھان پین ایک جگہ تے ساؤنڈ بینڈ ایک جگہ تے ہر وقت کٹھیا رہنا لیکن میاں بیوی دے کچھ راز ایسے نے جڑے اولاد نو پتا دو پائی نے راز ایسے نے کچھ تیسرے نو پتا نہیں دو بہنہ نے راز کچھ ایسے نے تیسرے نو پتا نہیں دو دوست نے راز کچھ ایسے نے تیسرے نو پتا نہیں میں کہ تو تینا دے راز نہیں جاندہ سی میراج ایک راز محبتان دا میں کہ میاں بیوی دا راز اولاد نو نہ پتا ہوئے ویران دا راز ویر نو نہ پتا ہوئے بہنہ دا راز بہن نو نہ پتا ہوئے دوستان دا راز دوست نو نہ پتا ہوئے یارہ بیلیاں دا راز تیسرے نو نہ پتا ہوئے میں کہتے محبوب تے محب دا راز ہے خدا تے خدا دے رسول دا راز ہے اتنو کنے پتا چل سکتا ہے سی میراج ایک راز محبتان دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب کیا مطلوب ہے سی جبرائیل سی صدقے لے جان والا بازے آخ دینے کنے گیا وہ عرشاں سے جان والا اپنی عقل نو کی دخلے تھے جانے جان والا یا لی جان زندہ میں کہ ایک دوسرے دے راز سمجھ نہیں ہو دے جیڑا راز خدا دا راز ہوئے مصطفیٰ دا راز
میں کہ وہ سمجھن واسطے پھر اپنا آپ ہی گوان علی گان جس بندے نے عیدت تبصرہ کرنا ہے دیکھو نا ایک بندے دے جسم دے اعضاء کٹے ہون گردن تن تو جدا ہوئے سمجھ نہیں آؤں دی زندہ کی میں کرن دی ضرورت ہی نہیں کہ کمیں زندہ ہے جدو اللہ دا قرآن فرماندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ شہید دی زندگی کیوں نہیں سمجھ آؤں دی شہید دی زندگی رب دا راز ہے وہ کمیں زندہ ہے ایک دا راز ہے رب دا راز ہے اللہ فرماندہ ہے بل احیاؤن ہے او زندہ ہے ولیکن لا تشعرون پر تسی او دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے بولو دی زندگی نو ایک شہید دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے تے خدا تے مصطفیٰ دا راز کی میں سمجھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایک شہید دی زندگی سمجھ تو بالا تر جی شہید دی زندگی تیری تے میری سمجھ تو بالا تار ہے خدا تے مصطفیٰ دا راز کس طرح سمجھ آ سکتا ہے دوسری وجہ عرض کرنا معراج دی وجہ کی ہے اللہ تے جتنے انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے جنہاں نے آ کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا لوگو بتان دی پرستش چھوڑو اس اللہ نو ایک منو لوگاں نے پوچھا کہ اللہ جنو ایک پہ منوان دے ہو اس رب نو ویکھے آجے فرمایا جنت وچ رہا ہوا پر رب نو ویکھے آنی پوچھا کیوں نہیں ویکھے آ فرمایا میں ویکھ نہیں سکدا لیکن جبریل کو سنے ہیں کہ وہ رب ہے وہ دا انکار نہیں ہو سکدا حضرت نوح علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا کہ اللہ دے نبی تسی دسو نا جس رب دے ایک ہون دا اعلان کر دے ہو اس رب نو تکیا کہ نہیں فرمایا ویکھیا تے نہیں پر میں اس رب نو جاننا وا میں او دا انکار نہیں کر سکدا میری کشتی نو کنارے لان والی ذات ہو دی ہے میرے دشمناں تو مینوں نجات دین والی ذات ہو دی ہے انہاں کہا جے تساں ویکھیا نہیں پھر سانو او دی دعوت کیوں دیندے ہو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ اللہ دے نبی جس رب دے نام تے تسی اگ وچ چلے گئے دسو اس رب نو ویکھیا کہ نہیں فرمایا ویکھیا تے نہیں اور او دا انکار نہیں ہو سکدا جناب اسماعیل ذبیح اللہ نو پوچھیا اللہ دے نبی جس رب دے نام تے تسی اپنے گلے تے چھری تسلیم کر لئی اس رب نو ویکھیا کہ نہیں فرمایا ویکھیا تے نہیں پر او دا انکار نہیں ہو سکدا جناب حضرت یونس علیہ السلام نو پوچھیا اللہ دے نبی جس رب نے تانوں مچھلی دے پیٹ وچوں نجات دتی اس رب نو ویکھیا کہ نہیں فرمایا ویکھیا تے نہیں پر او دا انکار نہیں ہو سکدا جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھیا اللہ دے نبی جس رب نے تانوں طور تے بلا کے تواڈے نال ہم کلام ہوئے نے دسو ویکھیا کہ نہیں فرمایا ویکھیا تے نہیں پر او دا انکار نہیں ہو سکدا جناب عیسیٰ تسی دسو نا جڑے رب دی تسی روح بن کے آئے ہو اس رب نو ویکھیا کہ نہیں فرمایا ویکھیا تے نہیں پر او دا انکار نہیں ہو سکدا کہن لگے جناب یا ساڈے خدا ویکھ لو یا اپنا دکھا دیو فرمایا تواڈے خدا باطل نہیں تسی ساڈا خدا ویکھ نہیں سکدے جدوں میرے نبی دی واری آئی کہن لگے جناب سارے نبی کہندے رہے اساں رب نو ویکھیا نہیں پر او دی عبادت کرو تسی بھی اس رب دی توحید دا اعلان پہ کر دیو دسو نا ویکھیا بھی ہے کہ نہیں میرے نبی فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا اللہ زندہ باد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا ہے میں سنی سنائی گل نہیں کردا میں بڑی سونی صورت وچ اپنا رب ویکھیا ہے
انہاں کہا جی تساں ویکھیا ہے پھر سانو بھی دسو کڈا کو سونا ہے۔ میرے نبی فرمایا احسن سورا، میرا رب بڑا ہی سونا ہے۔ پھر کہنے لگے سانو دسو کنا سونا ہے۔ میرے نبی فرمایا احسن سورا، میرا رب بڑا سونا ہے۔ چوتھی باری کہنے لگے جناب دسو نا کنا کو سونا ہے۔ فرمایا صرف دساں یا وکھائی دیواں۔ باروں نہیں آواز آئی سبحان اللہ، چھوٹی جی بات نہیں کی تھی۔ حضور نے فرمایا دسو کہ صرف دسی جاواں بڑا سونا ہے یا وکھائی دیواں۔ کہنے لگے جناب وکھا دے وہ، پھر تے بڑی گالے مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے نبی فرمایا لو پھر من رانی فقط رال حق، فرمایا جنہیں منو ویکھیا ہے انہیں میرے خدا۔ کنا سونا رب سونے نو بنایا، کنا سونا رب محبت نال کہو کنا سونا رب۔ بڑی محبت ہے بڑے پیار دے نال، کسے دی ماں کے میرا پتر سونا ہے، کسے دا باپ آکے میرا پتر سونا ہے، کوئی ویر آکے میرا ویر سونا ہے، پر کنا سونا رب سونے نو بنایا، کنا سونا رب۔ رب کائنات دے پیارے نبی دا صحابی سامنے دیکھ کے آندہ بیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، سونیا تیرے ارگا سونا میری آنکھ نے ویکھے آنی، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا تیرے ارگا سونا کسے ماں نے جمے۔ تیجا جملہ بولیا عرض کی تھی خلقتا مبرم من کلی عیب، سونے اللہ نے تو انو ہر عیب تو پاک بنایا۔ اگے فرمایا کانکا قد خلقتا کما تشاؤ، سونے آئند لگ دے جی میں اللہ نے تو انو انج بنایا ہے جی میں تساں چاہے۔ کنا سونا رب سونے نو بنایا، کنا کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہو کو دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کنا سونا رب سونے نو بنایا، کنا سونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسی جاواں میرے رب کنا کو سونا ہے یا وکھائی دیواں۔ عرض کی تھی سونے وکھائی دیو، میرے نبی فرمایا من رانی فقد رال حق، فرمایا جن نے منو ویکھے انہیں میرے رب نو ویکھے آئے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں کی تھی، فرمایا من عرفانی فقد عرف الحق، جن نے منو پہچانے انہیں میرے خدا نو پہچانے۔ فرمایا جنہیں منو پہچان لیا انہیں میرے خدا نو پہچان لیا۔ ایک اے بھی راز سی کہ اللہ نے اپنے محبوب نو اپنے جلوے دکھائے تاکہ منکران دا اے بھی سوال ختم ہو جائے۔ سارے نبیوں نے پوچھتے ہیں تو رب ویکھیا کہ نہیں؟ نبیوں دے سردار نے فرمایا رائیت ربی فی احسن سورہ، میں اپنے رب نو اپنی سر دیاں اکھاں نال ویکھیا۔ فرمایا میں اپنے رب دے دیدار کیتے نہیں، میں اپنے رب دے نظارے فرمائے نہیں، تے پھر میں کیوں نہ کہاں کنا سونا ماہی ہے، کنا سونا اے ماہی ہے، سب کہہ لو کنا سونا، کنا سونا ماہی ہے، لوگو کنا سونا اے ماہی۔
اگر حسن دی گل کرا بات دور نکل جائے گی مغل صاحب میں ادھر نہیں جانا چاہتا بس اینا کہاں گا کنا سونا کنا سونا ہے کنا سونا اللہ تیری والدہ دے بخشش فرمائے تیرے والدے گرامی نو اللہ صحت تندرستی والی زندگی دے وے کنا سونا اے ماہی کنا سونا لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا ہے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں اچھا جی بات کچھ سودے ہوندے نے جڑے ویکھ کے کری دے نے کچھ سودے ہوندے نے بولو بغیر ڈٹھے اچھا چودھری جا صاحب وہ کچھ لوگ آپس داد اپا بھی کر لیں گے نہیں کرنا چاہیے بات ان ڈٹھیا سودا تو اڈا میرا ہوئے تے شاید کو مطلبی ہوئے تے جڑا سودا رب نے کیتا ہوئے اپنے یار نہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے وہ کاٹے نہ سودا ان توجہ اے بھی ایک وجہ مراج دی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا سونے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جنت کے لیے ڈٹ کے بولو حاجی شمس صاحب جنت ہے اللہ دی ان اللہ اشترى میں کولوں آیت کوئی نہیں جے کڑی قرآن تو سے بھی پڑھ لیا جے یار مسپار ہے اللہ فرمایا ہے میری یہ پر میں وے چھڑی خریدن آلے خرید لئیے میں دے دیتی جنت یا اللہ جنت دا ملکی پہ آئے وہ بھی قرآن اچھ لکھیا ہے تو قرآن پڑھے تو پتہ لگتا ہے نا یا اللہ تو تے جنت دے دیتی ہے فرمایا مفت نہیں دیتی خریدن والے ہیں خرید لئیے یا اللہ کیویں دیتی ہے فرمایا وَأَنفُسَهُمْ بِأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ فرمایا جنت میں مومنہ دیاں جانا لے کے دیتی فرمایا جانا لے کے جنت دیتی ہے انہاں دا مال جان ہرشا لے لئیے جنت دے دیتی ہے اے میں جنت دی سرداری حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ فرمایا جنت دے سردار میرے دو شہزادے اے جے جنت دے خریدا اللہ کریم نے فرمایا سونے جڑا سودا تو اڈا تے میرا ہویا ہے اندر توجہ کرنا کربلا پہلے ہوئی ہے کہ معراج پہلے ہویا ہے بولو سودے ہو چکے سن اللہ نے فرمایا سونے جڑا تیرا میرا سودا ہویا ہے جڑی جنت جیسا دیتی ہے تے تساں جانا دیتیاں نے ذرا یا کے وہ سودا اپنی آنکھاں نال ویکھ جا وہ سودا اپنی آنکھاں نال آپ ویکھ جاؤ او دی سیر فرما جاؤ کڈا سونا سودا سائنہ جانا دے بدلے دیتا
اے جڑیاں جانا قیمتی جانا نہیں تواڈے صحابہ دیاں جانا قیمتی تواڈی آل اولاد دیاں جانا قیمتی اے قیمتی جانا دے بدلے اساں کوئی عام شے نہیں دتی اساں بڑی سونی جنت دتی ہے بڑی پیاری جنت دتی ہے جس جنت دا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون فرمایا ایڈی پیاری جنت جدے جب پھل بھی ہر قسم دے نے پاکیزہ عورتاں بھی نے ہر چیز دے اندر عیش و عشرت دی موجود ہے تے وڈی گل اے وے سونیا تسی پسند کر لو اے او سودا اے سونیا جڑا ہمیشہ تانوں دے دتا ہے ایک ایوی حکمت سی اللہ نے معراج اس واسطے کرائی کہ اللہ نے اپنے محبوب نو او جنت دی سیر کروا بولو اللہ نے اپنے محبوب نو جنت دی سیر کروائی اگلی بات ایک اور حکمت عرض کرنا چاہنا جدو بندہ پریشان ہوئے دوست پریشان ہوئے تو دوسرا دوستوں نے کہندہ یار چل میں تنو کدرے سیر کرا کے لیا تیری کو زندی کفیت کو بدلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو امت دے گناہاں تو پریشان ہو گئے حضور نہ دنے سوندے نے نہ رات نو سوندے نے دنے میں اللہ دی عبادت کر دے نے رات نو میں اللہ دی عبادت پہ رو کہ اپنی امت دے گناہاں دی بخشش مانگے میرے نبی پریشان نے اور اپنی امت دی گناہاں دی بخشش مانگدے نے میرے نبی پریشان نے اپنی امت دی گناہاں دی وجہ تو رب کائنات نے فرمایا سونے کیوں پریشان رہندے ہو رب کائنات دے پیارے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ پریشانی اپنی گناہگار امت دی ہے یا اللہ تیری دوزخ بڑی گرم ہے تیری دوزخ دی آگ بڑی گرم ہے یا اللہ میری امت کمزور ہے میری امت نے جوگی نہیں میری امت مصیبتاں سہن جوگی نہیں میری امت کمزور ہے نالے میری امت گناہگار ہے سونیا تسی کیوں پریشان ہوندے ہو یا اللہ تیرے قہر و غضب تو ڈر لگدا ہے اللہ کریم نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے یہ میرا قہر و غضب تیرے بڑی محبت نال کہہ لو یہ میرا قہر و غضب یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے تیرے نبی دے چاہن والے سارے بولو تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے کدوں دی گالے مغل صاحب گناہگار جو محشر میں فریاد محبت نال کہہ لو گناہگار جو محشر میں
ڈاکٹر صاحب جدو بندہ پریشان ہوئے اپنے مخلص دوستانو محبت والیانو پیار والیانو یاد کر دائے جنہیں وہ دی مشکل دے اندر وہ دے کم ہوں دے رہے اے حشر تو بڑی مشکل آدھی شمع صاحب کے لیے ہونی ہے گناہگار جو محشر میں جدو سورج سوانے دیتے ہوئے گا جدو زمین سرام میں وانگو تپ دی ہوئے گی جدو پیو پتر تو مکر جائے گا جدو ویر تو مکر جائے گا جدو یاری تو انکار کر جائے گا گناہگار جو محشر میں سوائے میرے نبی دی ذات تو کوئی ذات ایسی نہیں ہوئے گی جڑی اپنے امتی واسطے کرم جدو ہر زبان تے نفسی ہونا ہے میرے نبی دی زبان تے امتی ہونی گناہگار جو محشر میں ذرا جھوم کے آنکھوں گناہگار جو محشر میں گناہگار جو محشر میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے آیا بڑا قابل غور جملہ ہے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں وہ گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے وہ گناہگاروں کی بخشش کا اصرار آنکھی جاؤ وہ گناہگاروں کہہ لو وہ گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے وہ گناہگاروں کی وہ ہم سب گناہگاروں کی بخشش کا اصرار کریں گے میرے نبی ایڈا لمبا سجدہ کریں گے اتنا لمبا سجدہ ہوئے گا رب فرما دے گا ارفع راسک یا محمد سونے سر سجدے چو چک لو تواڈے اتھرواں نال میری دوزخ دی اگ وی بجھ چلی ہے حضور عرض کرنگے یا اللہ میرے امتیاں واسطے خوشخبری سنا دے تیری دوزخ دی اگ دے دے شولے بڑے نے اللہ فرمائے گا میرا قہر غضب تیرے سونیا تیرے دشمنانوں میں معاف نہیں کرنا تیرے عاشقانوں جنت دینا گا میرا قہر غضب تیرے دشمن کے لیے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں حضور دے چاہنے والے سارے بولو تیرے حضور دے چاہنے والے بولن تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے کیا بول حضور کے
ایک باری محبت نال کہہ لو میرا قہر و غضب تیرے میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے تیرے چاہنے والوں تسی تے مغل صاحب صرف حضور نو چاہن والے نہیں حضور تے غلاماں نو بھی چاہن والے ہو تسی سارے ہی انجدے بیٹھے ہو مسجداں جانا علماء نال پیار کرنا علماء دی محبت نو اپنے دل وچ وسانا اے حضور دی چاہت اے دا نام ہے میں کیوں نہ کہواں تیرے چاہنے تیرے چاہنے والوں قاضی کورٹ تو آن والے ہو حضور دے غلام ہو نبی دی محبت لے کے آن دے ہو تیرے چاہنے والوں اللہ نے فرمایا سونے اپنی آنکھاں نال ویکھ جاؤ سودا بڑا سونا ہویا ہے جے حسین دی جان قیمتی ہے اسا جنت بھی بڑی قیمتی دیتی تواڈے اصحاب دی جنت قیمتی ہے امیر حمزہ دی جان قیمتی ہے تواڈے تو جانا قربان کرن والیاں دیاں جانا قیمتی نے اپنی آنکھاں نال ویکھ جاؤ جنت بھی کنی قیمتی ہے سونیا بڑی پیاری بہت سونا سودا ہویا اللہ کریم نے معراج دی رات اپنے محبوب نو جنت دی سیر کرائی آخری بات کہنا وقت کافی ہو چکے ہیں توجہ فرمانا میرا تو اڈا سیر کرنا ہو رہا ہے تے وقت دا جڑا بادشاہ ہوئے ملک دا او دی سیر ہو رہے اساں تو اپنے خرچے تے کرنی کنی کو کر لیں گے مری جا کے بس ہو جائے پیچھے فکر پہ جانا انہیں تے کمائے نہیں جنہیں لگ گئے نا واپس چلیے بادشاہ منو فکر ہوں دے بولو نال انہیں لوگ جناب پروٹوکول گاڑیاں یہ وہ کوئی فکر نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ نے جڑے ایک پاکستان دا بادشاہ جڑا ہے وہ سعودی عرب جا رہا ہے سعودی والا پاکستان آ رہا ہے کوئی جناب کسے ملک جا رہا ہے کوئی کسے ملک جا رہا ہے کوئی کسے ملک جا رہا ہے فکر ہی کوئی نہیں خرچیاں نہیں چھوٹے چھوٹے بادشاہ نے میرا نبی سب تو بڑا بادشاہ ہے ان توجہ کر میرے بھائی میرے نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا دو وزیر میرے زمین پہ نے دو آسمان پہ نے یا نبی اللہ زمین سے کون ہے فرمایا ابو بکر تے عمر میرے زمین تے وزیر نے آسمان تے کون ہے فرمایا جبریل تے میکائیل میرے آسمان تے وزیر نے سمجھدار احباب بیٹھے ہو وزارت اوتھے ہوندی ہے جتے بادشاہت ہوئے جتے بادشاہی نہ ہوئے اوتھے وزارت نہیں ہو سکتی معلوم ہویا بادشاہی زمین تے بھی میرے نبی دیئے آسمان تے بھی میرے نبی بسم اللہ جیسا اگر بادشاہی نہ ہوندی کہ حضور اتنا فرماندے میرے دو وزیر زمین تے دو آسمان پھر میں کیوں نہ کہواں اللہ حضرت فرما گئے نے جبرائیل ہمیں رہ گئے راہ میں جبرائیل سب کہہ لو جبرائیل ہمیں رہ گئے جبرائیل ایک ذوق دی گل کر دیا جبریل بھی حضور دا ساتھی تے صدیق بھی سارے نہیں بولے جبریل بھی حضور دا ساتھی تے خادم تے غلام تے صدیق بھی حضور دا ساتھی بھی خادم بھی غلام بھی آج جبریل کتھے بے تے صدیق کتھے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی
جبریل توڑ دا ساتھی نہیں، صدیق توڑ دا ساتھی۔ میں کیوں نہ کہاں جبرائیل امین رہ گئے، جبرائیل جبرائیل بولو جبرائیل امین عرش اعظم پہ پہنچا، عرش اعظم پہ پہنچا، محبت نال بولو عرش اعظم پہ پہنچا، جتھے جبریل بھی راج رہ گیا، جتھے جبریل بھی جا نہ سکیا، جتھے جبریل بھی راج رہ گیا، انج کہہ لے سدرا پہ رہ گئے اور عرش اعظم پہ پہنچا، عرش اعظم پہ پہنچا۔ اچھا ساڑی سیر مری تک یا اپنے ملک دے کسی حصے تھوڑا جا بندہ امیر ہوئے بیرون ملک چلا جائے گا، یہ سیر ہے۔ زمین تو لے مکے دی زمین تو لے کے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو لے کے مکان تو لا مکان عرش اعظم تک، یہ میرے نبی دی سیر ہے۔ انہوں قرآن نے سیر آکھیا۔ لو جی ایک گل سمجھا کے بات ختم کر رہے ہیں۔ تسی کہو گے، خیر تسی نہیں انشاءاللہ کہو گے، میں پتہ ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت حضور دے سچے غلام ہوں، حضور نال پیار کرنے والے ہو، حضور نال عشق کرنے والے ہو۔ کوئی بندہ کہے سمجھ نہیں آمدا یہ معاملہ کیویں ہو گیا ہے، کس طرح ہو گیا ہے، ایڈی لمبی چوڑی سیر، میں کیا تینوں سمجھ آوے یا نہ آوے، اللہ نے اپنے یار نو کرائی۔ نالے میاں صاحب، میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر، بڑے دنا بندے سے۔ اچھا جی کائنات سب تو زیادہ پوری کائنات خاص بندہ کون ہے اللہ دا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو سب تو خاص حضور ہی نے کہ کسی نے کوئی شک ہے؟ ہون جیڑے آندھے پھر دینے کہ ایک گل سمجھ نہیں ہوندی کیویں ہو گیا ہے، انہاں واسطے میاں صاحب فرماندے نے خاصاں دی گل یا مائے اگے مناسب کرنی، میاں صاحب نے جھگڑا ہی ختم کر دیتا ہے، فرمائے نبی سمجھ اس کی میں آ سکتا ہے خاصاں دی گل یا مائے اگے نہیں مناسب کرنی، پکا محمد کتیاں اگے ترنی، کھیر مٹھی پکا لو یا نمکین پکا لو، کتے دا انداز ایک ہی نہیں کہ مٹی ہونے اور کسی انداز رن کھانی ہے تو لونی اور کسی انداز رن کھانی ہے۔ میاں صاحب نے کمال اس مسئلے نو حل کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ حضور تو وڈا خاص کوئی نہیں، تے ساڑھے راز ایک دوجہ دے کوئی نہیں پہچان سکدا، تے رب دے رسول دا راز کی میں کوئی پہچان سکدا سی۔ حضرت بابا وارث شاہ بولے، آپ فرماندے نے میں بھی تو اندسنا حضور دا معراج کی۔ حضرت پیر وارث شاہ فرماندے نے اے معراج رسول، اچھا بولو
اے معراج رسول برحق سمجھو جامع نور پین دا پشاک کیتا جتے عقل وہم دا گمان نہیں سفر ادوں اگے نبی پاک کیتا